آداب دین، اخلاق و آداب سکھانے والی ایک مختصر و جامع تحریر الادب فی الدین، ترجمہ بنام آداب دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلقنا فاکمل خلقنا وادبنا فاحسن ادبنا وشرفنا بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاحسن تشریفنا۔ ترجمہ، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں کامل صورت میں پیدا فرمایا، ہمیں اچھا ادب سکھایا اور اپنے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ دین میں سب سے کامل اخلاق اور افضل افعال اس کے آداب ہیں، جن کے ذریعے بندہ مومن اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا اور انبیاء مرسلین علیہم السلام کے اخلاق کو اپناتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کے ذریعے واضح طور پر ہمیں ادب سکھایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے ذریعے ہمیں اس کی تعلیم دی، جس کی پیروی ہم پر لازم ہے، پس اسی کا احسان ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام، تابعین عظام اور بعد والے اہل ادب مومنین کے ذریعے ہمیں ادب سکھایا، ان کی اتباع بھی ہم پر لازم ہے۔ اور دین کے آداب کا بہت بڑا حصہ ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں سے ہم بعض کا ذکر کریں گے تاکہ بحث اتنی زیادہ طویل نہ ہو جائے کہ اس کا سمجھنا ہی دشوار ہو جائے۔ بارگاہ خداوندی عز و جل کے آداب۔ بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنے غموں اور پریشانیوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرے، خاموشی کی عادت بنائے، اعضاء کو پرسکون رکھے، جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کی بجا آوری میں جلدی کرے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے اور ان پر اعتراض کرنے سے بچے، اچھے اخلاق اپنائے، ہر وقت ذکر الہی عز و جل کی عادت بنائے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائے، اعضاء کو قابو میں رکھے، دل پرسکون ہو، اللہ رب العزت کی تعظیم بجا لائے، غیظ و غضب نہ کرے، محبت الہی کو لوگوں سے چھپائے، اخلاص اپنانے کی کوشش کرے، لوگوں کے پاس موجود مال و دولت کی طرف نظر کرنے سے بچے، صحیح و درست بات کو ترجیح دے، مخلوق سے امید نہ رکھے، عمل میں اخلاص پیدا کرے، سچ بولے اور گناہوں سے بچے، نیکیوں کو زندہ کرے یعنی نیکیوں پر عمل پیرا ہو، لوگوں کی طرف اشارے نہ کرے اور مفید باتیں نہ چھپائے، نام و نسب کی تبدیلی پر غیرت اور حرام کاموں کے ارتکاب پر غیظ و غضب کا اظہار کرے، ہمیشہ باوقار و پر جلال رہے، حیا کو اپنا شعار بنا لے، خوف و ڈر کی کیفیت پیدا کرے، اس شخص کی طرح مطمئن ہو جائے جسے زمان دی گئی ہو، توکل اپنائے کہ توکل اچھے اختیار کی پہچان کا نام ہے، دشواری کے وقت کامل وضو کرے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، اس کا دل فرض چھوٹ جانے کے خوف سے بے چین و مضطرب ہو جائے، گناہوں پر ڈٹے رہنے کے خوف سے توبہ پر ہمیشگی اختیار کرے اور غیب کی تصدیق کرے، ذکر کرتے وقت دل میں خوف خداوندی عز و جل پیدا کرے، واعظ و نصیحت کے وقت اس کا نور باطنی زیادہ ہو، فقر و فاقہ یعنی تنگدستی کے وقت توکل کو اپنا شعار بنائے اور جہاں تک ہو سکے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے صدقہ کرے۔ عالم دین کے آداب۔ عالم کو چاہیے علم و عمل کو لازم جانے، ہمیشہ باوقار رہے، تکبر کرنے سے بچے اور متکبرانہ انداز میں دعا نہ کرے، علم سیکھنے والے پر نرمی کرے، بڑائی جتانے والے کے ساتھ بردباری سے پیش آئے، کند ذہن کو مسئلہ اچھی طرح سمجھائے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اسلاف کے قول لا ادری یعنی میں نہیں جانتا سے برکت حاصل کرے، جب کوئی سوال کرے تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اپنی کوشش سے اس کے سوال کے جواب میں گفتگو کا نچوڑ پیش کرے اور تکلف میں نہ پڑے، دلیل کو توجہ سے سنے اور درست ہونے کی صورت میں اسے قبول کرے اگرچہ مد مقابل یعنی مخالف کی طرف سے ہو۔ عالم کے پاس حاضر ہونے کے آداب۔ عالم دین کی خدمت میں حاضر ہونے والے کو چاہیے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس کے سامنے گفتگو کم کرے، جب وہ کھڑا ہو تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کے سامنے یوں نہ کہے فلاں نے تو آپ کے خلاف کہا ہے،
عالم کی موجودگی میں اس کے ہم نشین سے سوال نہ کرے، نہ تو عالم سے گفتگو کرتے وقت ہنسے اور نہ ہی اس کی رائے کے خلاف مشورہ دے۔ جب وہ کھڑا ہو تو اس کے دامن کو نہ پکڑے، راستے میں چلتے ہوئے اس سے مسائل نہ سمجھے جب تک وہ گھر نہ پہنچ جائے۔ عالم کی اکتاہٹ کے وقت اس کے پاس کم آیا جایا کرے۔ استاذ کے آداب۔ استاد کو چاہیے کہ دل میں خوف و خشیت پیدا کرے، بات کو خاموشی اور توجہ سے سنے اور سمجھے، رحمت کا منتظر رہے، متشابہ حروف، وقف کے اشارے، ابتدا کی پہچان، حمزہ کا بیان، تعداد اسباق، حروف تجوید اور خاتمہ کتاب کا فائدہ وغیرہ کی طرف خوب دھیان دے۔ ابتدا میں شاگرد پر نرمی کرے، جب طالب علم غیر حاضر ہو تو اس کے بارے میں معلومات کرے، اور جب حاضر ہو تو اسے تعلیم حاصل کرنے پر برانگیختہ کرے، یعنی اس کی ترغیب دلائے۔ گپ شپ سے اجتناب کرے اور اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے شاگرد کے لیے دعا کرے جب تک وہ کسی دوسرے استاذ کے پاس نہ چلا جائے۔ طالب علم کے آداب۔ شاگرد کو چاہیے کہ استاد صاحب کے سامنے دل میں عاجزی پیدا کرے اور پوری توجہ کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے، پڑھنے سے پہلے اجازت طلب کرے، پھر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھے، اور جب پڑھائی سے فارغ ہو تو دعا کرے۔ بچوں کو پڑھانے والے کے آداب۔ بچوں کو پڑھانے والا پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، کیونکہ بچوں کی نظریں اسے دیکھتی ہیں اور ان کے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس جو اس کے نزدیک اچھا ہوگا وہ ان کے نزدیک بھی اچھا ہوگا، جو اس کے نزدیک برا ہوگا وہ ان کے نزدیک بھی برا ہوگا۔ کلاس میں خاموشی اختیار کرے، آنکھوں میں غضب و جلال کو لازم پکڑے، اپنے رعب و ہیبت کے ذریعے بچوں کو ادب سکھائے، مارنے اور ایذا رسانی میں زیادتی نہ کرے، ان سے زیادہ ہنسی مذاق بھی نہ کرے کہ وہ استاد پر جرت کرنے لگے، نہ انہیں آپس میں زیادہ گفتگو کرنے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے سامنے بے تکلف ہو جائیں، اور نہ ہی بچوں کے سامنے کسی سے ہنسی مذاق کرے۔ بچے اسے کچھ دیں تو اس سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے سامنے موجود مشتبہ چیزوں سے احتراز کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے اس سے دور ہو جائیں، انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کرے اور دوسروں کی تفتیش یعنی ان کی ٹوہ میں پڑنے سے روکے، ان کے سامنے غیبت، جھوٹ اور چغلی کی مذمت اور برائی بیان کرے۔ بچوں سے ایسے کام کی بار بار پوچھ گچھ نہ کرے جس کے وہ عادی ہوں کہ کہیں وہ اس کو بوجھ تصور نہ کرنے لگ جائیں۔ ان کے والدین سے نام مانگتا پھرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے اکتا جائیں۔ انہیں نماز و طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کے مسائل سکھائے اور ان چیزوں کی پہچان کروائے جن سے انہیں نجاست لاحق ہوتی یعنی پلیدی پہنچتی ہے۔ محدث کے آداب۔ حدیث بیان کرنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ سے بچے، مشہور احادیث ثقہ راویوں سے روایت کرے، منکر احادیث بیان نہ کرے اور احادیث کے متعلق سلف صالحین کا اختلاف ذکر نہ کرے، زمانے کی پہچان رکھتا ہو، تحریف یعنی الفاظ حدیث میں رد و بدل یا تبدیلی کرنے، اعرابی غلطی، حروف میں اشتباہ کی وجہ سے غلط لکھنے، پڑھنے اور لغزش وغیرہ سے بچے، ہنسی مذاق اور فتنہ و فساد برپا نہ کرے، اللہ عز و جل کی اس نعمت پر شکر ادا کرے کہ اسے رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کا منصب عطا فرمایا گیا اور عاجزی اور انکساری اپنائے، اکثر وہ احادیث بیان کرے جن کے ذریعے مسلمانوں کو فرائض، سنتیں، آداب اور قرآن پاک کے معانی و مطالب سمجھنے میں آسانی ہو، علم کو وزراء کے پاس لیے نہ پھرے اور عمرا یعنی امیر لوگوں کے دروازوں کے چکر نہ لگاتا پھرے کہ یہ چیزیں علماء کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ جب وہ اپنے علم کو سرمایہ داروں اور بادشاہوں کے پاس لیے پھرتے ہیں تو ان کے علم کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جس حدیث کے اصل سند نہ جانتا ہو اسے بیان نہ کرے۔ محدث کے سامنے وہ حدیث بیان نہ کی جائے جس کے متعلق اس نے اپنی کتاب میں کہا ہو کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ جب اس کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو گفتگو نہ کرے اور حدیثوں کو آپس میں ملانے سے بچے۔ طالب حدیث کے آداب۔ حدیث کا علم حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ مشہور احادیث تحریر کرے،
غریب و منکر روایات کو نہ لکھے اور ثقہ راویوں کی روایات لکھے۔ شہرت حدیث اسے اپنے دوستوں ہم نشینوں پر غالب نہ کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ علم حدیث میں مہارت حاصل کر کے اپنے رفیق و ہم نشین کو کمتر سمجھنے لگے۔ طلب حدیث میں مشغولیت اسے نماز پڑھنے اور اخلاق و آداب کا لحاظ رکھنے سے غافل نہ کرے، غیبت سے بچتا رہے، خاموشی اختیار کرتے ہوئے توجہ سے سنے، محدث کے سامنے خاموش رہنے کی عادت بنائے، اپنے پاس موجود نسخہ کی درستی کے لیے محدث کی طرف کثرت التفات کرے، اور حدیث بیان کرتے ہوئے سمعت یعنی میں نے سنا نہ کہے جبکہ اس نے وہ حدیث نہ سنی ہو۔ بلندی اور بڑائی چاہنے کے لیے حدیث کو نہ پھیلائے کہ غیر ثقہ راویوں کی روایت نقل کر دے۔ اہل اسلام میں سے حدیث کی معرفت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرے اور جن نیک لوگوں کو حدیث کی معرفت حاصل نہیں ان سے روایت نہ کرے۔ کاتب کے آداب: لکھنے والے کو چاہیے کہ اچھے رسم الخط میں کتابت کرے، قلم کی نوک کی عمدگی اور لفظوں کے اعراب کا خاص خیال رکھے، اعداد و شمار کی معرفت حاصل کرے، درست رائے رکھنے والا ہو، اچھے لباس اور خوشبو وغیرہ کا خاص اہتمام کرے، اپنی ذمہ داری باحسن و خوبی نبھانے کے لیے گزشتہ صاحب اختیار وزراء اور عہدے داران کے حالات جاننے کی کوشش کرے، قابل گرفت باتیں لکھنے سے بچے، زمینی پیداوار کے معاملات کا علم رکھے، جھگڑا کرنے والے سے درگزر کرتے ہوئے حقیقت حال جاننے کی کوشش کرے، بے حیائی اور ناجائز و ممنوع کاموں سے بچے، ہمیشہ بامروت رہے، اچھی صحبت اختیار کرے اور ذلیل و حقیر لوگوں کی صحبت سے بچے، محفلوں اور نشست گاہوں میں فحش گوئی اور بد کلامی نہ کرے، مصاحبین و متعلقین کے ساتھ بےہودہ گفتگو، ہنسی مذاق اور بحث و مباحثہ نہ کرے۔ واعظ و نصیحت کرنے والے کے آداب: واعظ و نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ تکبر سے بچتے ہوئے ہمیشہ اپنے مالک حقیقی سے حیا کرتا رہے، اپنی حاجت بارگاہ الہی عز و جل میں پیش کرے، اس بات کا خواہش مند ہو کہ سننے والے واعظ و نصیحت سے فائدہ حاصل کریں، اپنی خامیوں پر آگاہ ہو تو اپنے نفس کو ملامت کرے، سننے والوں کو سلامتی چاہنے والی نگاہ سے دیکھے، ان کی پوشیدہ باتوں کے متعلق حسن ظن رکھے، اپنی ذات کو طعن و تشنیع سے محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں سے کوئی چیز طلب نہ کرے، ادب سکھاتے ہوئے نرمی سے کام لے، ابتداً جسے واعظ و نصیحت کرے اس پر نرمی کرے، جو کہے اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرے تاکہ لوگ اس کی باتوں سے فائدہ حاصل کریں۔ واعظ و نصیحت سننے والے کے آداب: ہمیشہ خشوع و خضوع یعنی عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو کچھ سنے اسے یاد رکھنے کی کوشش کرے، واعظ و نصیحت کرنے والے کے متعلق حسن ظن رکھے، واعظ کی بات کے درست ہونے کا اعتقاد رکھے، ہمیشہ خاموش رہنے کی عادت اپنائے، مستقل مزاجی اختیار کرے، اپنے غموں اور فکروں کو مجتمع کر لے یعنی دنیاوی خیالات میں مشغول نہ رہے اور لوگوں پر تہمت لگانے سے بچے۔ عابد و زاہد کے آداب: عبادت کرنے والے کو چاہیے کہ عبادت کی اوقات کی معلومات رکھے، اس کا مقصود عبادت ہو، پر دلیل کلام کرے، خوف خدا عز و جل سے ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں، خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرے، نگاہیں جھکائے رکھے، نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے، وقت ضائع کرنے سے بچے، دینی معاملات کے متعلق فکر مند رہے، اپنے وقت کی حفاظت و نگرانی کرے، روزوں پر ہمیشگی اختیار کرے، رات کی تنہائی میں عبادت کی عادت بنائے، اپنے گھر میں بھی پرہیزگاری اختیار کرے، کھانے پینے کے معاملے میں قناعت پسند بنے، ہر وقت موت کا منتظر رہے، اپنے مصاحبوں اور ہم نشینوں سے کنارہ کش رہے، نفسانی خواہشات کو ترک کر دے، نمازوں کی پابندی کرے، اپنی حالت کی بہتری اور کمزوری کو جاننے کی کوشش کرے، اپنی موجودہ علمی حالت کے اعتبار سے دوسرے کے علم کا محتاج نہ ہو، کیونکہ ہر شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ گوشہ نشینی کے آداب: گوشہ نشینی اختیار کرنے والا دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، نماز روزے اور حج زکوٰۃ کے احکام جانتا ہو، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں ان سے اپنا شر دور کرنے کا نظریہ رکھے، نماز باجماعت کی پابندی کرے اور نماز جمعہ میں حاضر ہو، نماز جنازہ میں شرکت
اور مریضوں کی عیادت کرتا رہے، لوگوں کی گفتگو میں دلچسپی نہ لے اور ان کے ان معاملات کے متعلق سوال نہ کرے جو اس کے دل میں فساد و بگاڑ کا سبب بنے۔ اس کا نفس لوگوں سے عطیات و بخشش وغیرہ کے حصول کی لالچ نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی کسی معاملے میں محتاج نہ ہو۔ اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کرے کہ یا تو نماز پڑھے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ فائدہ پائے، یا اپنے پاس موجود کتب میں غور و فکر کر کے علم حاصل کرے یا آرام کرے تاکہ آفات یعنی گناہوں وغیرہ سے محفوظ رہے، ذکر الہی عز و جل کی عادت ڈالے، کثرت سے شکر الہی عز و جل بجا لاتا رہے یہاں تک کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اور اگر اس کے بیوی بچے ہوں تو ان کے ساتھ گفتگو کرے اور تنہائی میں کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ گوشہ نشینی کے درجے کو پہچان لے۔ پرہیزگار کے آداب۔ پرہیزگار بندے کو چاہیے کہ لوگوں کی طرف اشارے نہ کرے، خلاف شرع بات نہ کرے، علم شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، سخت محنت اور جانفشانی سے احکام شریعہ کی پابندی کرے، لوگوں سے دور بھاگے، لباس شہرت یعنی نمود و نمائش والا لباس نہ پہنے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، توکل کو اپنا شعار بنائے، فقر اختیار کرے، ہر وقت ذکر الہی عز و جل میں مشغول رہے، اللہ عز و جل کی محبت کو لوگوں سے چھپائے، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنی نگاہوں کو امردوں کے دیکھنے سے بچائے، عورتوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے، ہمیشہ درس قرآن دیتا رہے یعنی قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ مہذب شخص کے آداب۔ ایک مہذب شخص پر لازم ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے یعنی اسے داغدار ہونے سے بچائے، اپنے نسب یعنی خاندانی سلسلے کی وجہ سے لوگوں کا مال نہ کھائے، اپنے حسب یعنی خاندانی شرافت کی وجہ سے ان پر ظلم نہ کرے، اس کا مقصد حیات اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرنا اور اس سے ڈرتے رہنا ہو، کسی شخص پر اپنی فضیلت و برتری نہ جتائے، اپنے ہمسر کی برابری نہ کرے، اہل علم کی فضیلت کا اعتراف کرے اگرچہ علم میں ان کے برابر ہو یا ان سے زیادہ علم رکھتا ہو، ہمیشہ فقہی مسائل اور قرآن کریم زیادہ جاننے والوں کی صحبت اختیار کرے، اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش کرے، حالت غضب میں اور گفتگو کے دوران محتاط الفاظ استعمال کرے، ہم نشینوں کی تعظیم و توقیر کرے، بھائیوں کے ساتھ میل جول یعنی تعلق قائم کرے، اپنے عزیز و اقارب کی عزت و آبرو کی حفاظت اور پڑوسیوں کی مدد کرے، اپنے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کرے۔ نیند کے آداب۔ سونے والے کو چاہیے کہ سونے سے پہلے وضو کرے اور دائیں کروٹ پر سوئے، اللہ عز و جل کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے گھر اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ جب سو کر اٹھے تو بیدار ہونے کی دعا پڑھے اور اللہ عز و جل کی حمد بجا لائے۔ سو کر اٹھنے کی دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نماز تہجد کے آداب۔ تہجد گزار کو چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بقدر کفایت کھائے، دن کے اوقات کو جھوٹ، غیبت اور لغویات سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، حرام و ناجائز کی طرف دیکھنے سے بچے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتے ہوئے رات میں عبادت کرنے کی عادت بنائے، کامل وضو کرے اور آسمانوں کی وسیع کائنات میں غور و فکر کرے، دعا کرے اور حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اس کا مطلب بھی سمجھے۔ بیت الخلاء کے آداب۔ بیت الخلاء میں جانے والا داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر داخلے کی دعا پڑھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بیٹھتے ہوئے زمین کے قریب ہو جائے تو آہستگی سے صدر کھولے،
استنجا سے فراغت کے بعد ہاتھوں کو دھوتے ہوئے مٹی سے ان کو صاف کر لے، باہر نکلنے سے پہلے اپنے ستر کو چھپا لے، نکلنے کے بعد اللہ تعالی کی حمد و شکر بجا لائے اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھے جو یہ ہے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ غسل خانے کے آداب۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ ستر عورت یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو چھپائے، لوگوں کے ستر کو دیکھنے سے بچے، غسل کرنے کے لیے تنہائی اختیار کرے، غسل خانے میں جا کر نہ تو باتیں کرے، نہ ادھر ادھر توجہ کرے، نہ سلام کرے اور نہ ہی سلام کا جواب دے، غسل خانے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرے یعنی فارغ ہو کر فوراً باہر آ جائے، اگر جسم ناپاک ہو تو داخل ہونے سے پہلے اسے دھو لے، غسل سے فراغت کے بعد جب غسل خانے سے نکلے تو دونوں پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو لے کہ اس سے درد سر دور ہوگا۔ اس میں بعض آداب پہلے زمانے کے حماموں کے متعلق ہے کہ اس وقت بڑے بڑے حماموں میں با پردہ ہو کر کئی افراد ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے۔ طہارت و پاکیزگی اور صفائی کے آداب۔ طہارت حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے اور ہر عضو دھوتے وقت زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے، جس ذات کی عبادت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دل میں اس کا خوف کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وضو کے بعد نماز شروع کرنے تک خاموشی اختیار کرے، باطنی طہارت کے بعد ظاہری پاکیزگی حاصل کرے، مونچھوں کو پست کرے، بغلوں کے بال اکھیڑے، منہ زیر ناف مونڈے، ناخن کاٹے، ختنہ کرے۔ بالغ کے ختنہ کے متعلق کیے گئے سوال کے جواب میں اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، ہاں اگر خود کر سکتا ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے کر لے، یا کوئی عورت جو اس کام کو کر سکتی ہو ممکن ہو تو اس سے نکاح کرا دیا جائے، وہ ختنہ کر دے، اس کے بعد چاہے تو اسے چھوڑ دے، یا کوئی کنیز شرعی واقف یعنی اس کام کو کر سکتی ہو تو وہ خریدی جائے۔ اگر یہ تینوں صورتیں نہ ہو سکیں تو حجام ختنہ کر دے کہ ایسی ضرورت کے لیے ستر دیکھنا دکھانا منع نہیں۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ اچھی طرح دھو لے، ناک کی صفائی کا خاص خیال رکھے، کپڑوں اور بدن کی پاکیزگی کا خوب اہتمام کرے۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب۔ مسجد میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پہلے دایاں پاؤں داخل کرے، جوتوں پر گندگی وغیرہ لگی ہو تو اسے جھاڑ لے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرے، یعنی مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر مسجد میں کوئی موجود ہو تو اسے سلام کرے، کوئی نہ ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجے۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے، بشرط یہ کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں، اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہے: السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ عز و جل سے سوال کرے کہ وہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، قبلہ رو ہو کر بیٹھے، دل میں خوف خدا عز و جل پیدا کرے، گفتگو کم کرے، مسجد میں لعن تان کرنے سے بچے، نہ تو مسجد میں بلند آواز کرے، نہ تلوار سونتے، نہ تیر اندازی کرے، نہ دنیاوی کام کرے، نہ گمشدہ چیز تلاش کرے، نہ خرید و فروخت کرے اور نہ ہی ہم بستری کرے۔ جب مسجد سے نکلے تو پہلے بایا یعنی الٹا پاؤں باہر نکالے اور اللہ عز و جل سے اس فضل کا سوال کرے جو وہ عطا فرماتا ہے، یعنی مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک من فضلک۔ اعتکاف کے آداب۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے، اپنے غموں اور فکروں کو مجتمع کر لے، یعنی دنیاوی خیالات میں مشغول نہ ہو، فضول گوئی نہ کرے، خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لے اور ادھر ادھر نقل و حرکت نہ کرے، نفس کو اس کی خواہشات اور پسندیدہ چیزوں سے روک کر اسے اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت پر مجبور کرے۔ اذان کے آداب۔ اذان دینے والا موسم سرما و گرما میں اوقات اذان کی پہچان رکھتا ہو، منارے پر چڑھتے وقت نگاہیں جھکائے رکھے، دوران اذان حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں چہرہ گھمائے، اذان
ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہے۔ امامت کے آداب۔ امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو نماز کے فرائض، سنتیں اور دیگر مسائل زیادہ جانتا ہو، ان چیزوں کی معلومات رکھتا ہو جو اسے نماز میں پیش آتی ہیں اور جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا امام نہ بنے جو اسے ناپسند کرتے ہوں۔ اپنے قریب اہل علم کو کھڑا کرے اور انہیں حکم دے کہ وہ لوگوں کی صفیں درست کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، نہ لمبی لمبی صورتیں پڑھے، نہ رکوع سجود کی تسبیحات میں اتنی زیادتی کرے کہ لوگ کبیتا خاطر ہو جائیں یعنی اکتا جائیں، اور نہ ہی اتنی تخفیر یعنی کمی کرے کہ نماز کامل ہی نہ ہو، بلکہ لوگوں میں کمزور و ضعیف شخص کی قدرت و طاقت کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھائے۔ رکوع سجود میں نرمی کرے یعنی کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور بعد اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد معمولی سا وقفہ کرے۔ یاد رہے کہ وقفہ اتنا طویل نہ ہو کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے، ورنہ ترک واجب کے سبب سجدہ سہو لازم ہوگا۔ امام رکوع میں ہو اور اپنے پیچھے کسی ایسے شخص کو آتا محسوس کرے جسے جانتا نہ ہو تو رکوع میں اس کا انتظار کرے تاکہ وہ نماز میں شامل ہو سکے۔ نماز سے پہلے اپنے پڑوسیوں میں سے کسی کو نہ پائے تو جب تک نماز کا وقت نکلنے کا خوف نہ ہو اس کا انتظار کرے۔ دونوں سلاموں کے مابین تھوڑا سا وقفہ کرتے ہوئے فرق کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو اللہ عز و جل کے پردہ پوشی فرمانے اور اس کے احسان پر نظر رکھے اور بکثرت اپنے مالک و مولا عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے اور ہر حال میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہے۔ نماز کے آداب۔ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری و خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا کرے اور حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھے۔ وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرے، ظاہری و باطنی طور پر توجہ سے نماز پڑھے، اعضاء پرسکون رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، قیام میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، تلاوت میں غور و فکر کرے، ڈرتے ہوئے اور خوف زدہ ہو کر تکبیر کہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کرے، تعظیم و توقیر کے ساتھ تسبیح پڑھے اور تشہد اس طرح پڑھے گویا اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے، رحمت خداوندی عز و جل کی امید رکھتے ہوئے سلام پھیرے، اس خوف سے پلٹے کہ نہ جانے میری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں، اور رضا الہی عز و جل طلب کرنے کی کوشش کرے۔ تلاوت قرآن کے آداب۔ تلاوت قرآن کرنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ باوقار و باحیا رہے، فضولیات و لغویات اور فحش گوئی و بد کلامی سے اجتناب کرے اور عاجزی اور انکساری اور آہوزاری کی عادت اپنائے۔ دعا کے آداب۔ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ دل جمعی کے ساتھ دعا کرے، تمام غموں اور فکروں کو مجتمع کر لے، یعنی اپنی حاجت بارگاہ الہی میں پیش کرے اور کمزوری و ذلت کا اظہار کرے، اللہ عز و جل پر اچھی امید رکھے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے، غربت و محتاجی دور کرنے کا سوال کرے، ڈوبنے والے کسی کیفیت طاری کرے، بقدر استطاعت ذات باری تعالی کی معرفت حاصل کرے، دعا کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی عظیم عزت و حرمت کو پیش نظر رکھے، اس کی بارگاہ میں توجہ کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں پھیلا دے اور دعا قبول ہونے کا یقین رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات سے خوف زدہ بھی ہو کہ کہیں ناکام و نامراد نہ لوٹا دیا جاؤں، اور خوشحالی کا منتظر رہے، دعا کرتے ہوئے باہمی دشمنی دل سے نکال دے، رحمت خداوندی عز و جل کی امید رکھتے ہوئے نیک نیتی سے دعا کرے اور دعا کے بعد ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیر لے۔ جمعہ کے آداب۔ نماز جمعہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وقت شروع ہونے سے پہلے جمعہ کی تیاری شروع کر دے۔ نماز جمعہ میں حاضری کے لیے سویرے سویرے طہارت کرے کہ جسم کو دھوئے، کپڑوں کی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کرے، خوشبو وغیرہ لگائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، گفتگو کم کرے، کثرت سے اللہ عز و جل کا ذکر کرے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خطیب کے حکم کی تعمیل کرے، علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو، پروقار و پرسکون ہو کر چلے، انگلیاں نہ چٹکائے، چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے، خاموشی کی عادت اپنائے، کثرت سے خالق و رازق
عز و جل کا شکر بجا لائے، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، سلام کا جواب دے، خطیب کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد نماز وغیرہ نہ پڑھے اور خطیب کے اشارہ کرنے کے بعد سلام کا جواب نہ دے، گفتگو وغیرہ بند کر دے، نصیحت قبول کرنے کا پختہ ارادہ کرے، خطیب کے سامنے اور اس کے بیان کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھے، جب تک خطیب ممبر سے نہ اترے اور مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو لے اس وقت تک نماز کے لیے کھڑا نہ ہو، یعنی اقامت سے پہلے کھڑا نہ ہو۔ خطیب کے آداب، خطیب کو چاہیے کہ مسجد میں اس حالت میں آئے کہ اس پر سکینہ و وقار کی کیفیت طاری ہو، سلام کرنے میں پہل کرے، اس پر اللہ عز و جل کا خوف و ہیبت طاری ہو، لوگوں کو آپس میں گفتگو کرنے سے منع کرے، وقت کا انتظار کرے، پھر سنجیدہ حالت میں ممبر کی طرف چلے، گویا وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، پھر عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے ممبر کی طرف بڑھے، زینے پر کھڑا ہو اور ذکر الہی کرتا ہوا ممبر پر چڑھے، جو لوگ سننے کے لیے جمع ہوں ان کو سلام کے ساتھ، احناف کے نزدیک خطیب کے لیے سنت یہ ہے کہ سلام نہ کرے، جو لوگ سننے کے لیے جمع ہوں ان کو سلام کے ساتھ متوجہ کرنے کے لیے اشارہ کرے تاکہ توجہ سے اس کا کلام سنیں، پھر دل میں خدا قہار عز و جل کا خوف رکھتے ہوئے اذان سننے کے لیے بیٹھ جائے، عاجزی اور انکساری سے خطبہ شروع کرے اور انگلیوں سے اشارہ نہ کرے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کا اعتقاد رکھے تاکہ فائدہ پائے، پھر لوگوں کو دعا کے لیے اشارہ کرے، جب مؤذن اقامت شروع کرے تو خطیب ممبر سے اتر آئے اور اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہ کہے جب تک لوگ خاموش نہ ہو جائے، پھر نماز شروع کرے اور ٹھہر ٹھہر کر خوش آوازی سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ عید کے آداب، عید کے آداب یہ ہیں، عید کی رات عبادت میں گزارے، عید کے دن صبح سویرے غسل کرے، بدن کی پاکیزگی کا خوب اہتمام کرے، خوشبو لگائے، تکبیرات کی پابندی کرے، ذکر الہی عز و جل کی کثرت کرے، عاجزی اور انکساری کی عادت بنائے، تکبیرات کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی پاکی و حمد بھی بیان کرے، نماز کے بعد خطبہ عید سننے کے لیے خاموشی اختیار کرے، اگر عید الفطر ہو تو کچھ کھا کر نماز عید کے لیے جائے، ایک راستے سے جائے اور دوسرے سے واپس آئے، اس خوف سے واپس آئے کہ نہ جانے میری نماز قبول بھی ہے یا نہیں۔ نماز خسوف کے آداب، صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بحری شریف میں نقل فرماتے ہیں، سورج گہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب، سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے، وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھے، گھر میں یا مسجد میں۔ نماز خسوف ادا کرتے وقت جزا و فضا کا اظہار کیا جائے، گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کی جائے اور سستی نہ کی جائے، نماز کے لیے جلدی کی جائے، قیام لمبا کیا جائے، دل میں خوف الہی پیدا کیا جائے۔ نماز استسقاء کے آداب، صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بحر شریعت میں نقل فرماتے ہیں، استسقاء دعا و استغفار کا نام ہے، استسقاء کی نماز جماعت سے جائز ہے، مگر جماعت اس کے لیے سنت نہیں، چاہیں جماعت سے پڑھیں یا تنہا تنہا، دونوں طرح اختیار ہے۔ نماز استسقاء سے پہلے روزہ رکھا جائے، توبہ میں جلدی کی جائے، بقدر استطاعت ظلم روکنے کی پوری کوشش کی جائے، ایک دوسرے پر برتری نہ جتائی جائے، نماز استسقاء کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کیا جائے، خاموشی کی عادت بنائی جائے اور اس حالت پر غور و فکر کیا جائے جس کی وجہ سے بارش روک دی گئی، ان گناہوں کا اعتراف کیا جائے جن کی وجہ سے یہ سزا ملی اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، خطبہ سننے کے لیے خاموشی اختیار کی جائے، تکبیرات کے درمیان کثرت سے تسبیحات وغیرہ کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے اور دعا کرتے ہوئے چادر کو پلٹ دیا جائے، یعنی اوپر کا کنارہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دے کہ حال بدلنے کی فعال ہو۔ مریض کے آداب،
مریض کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، خوب گڑ گڑا کر دعا کرے، عاجزی و تنگ دستی کا اظہار کرے، خالق و مالک عز و جل سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ علاج بھی کرائے، قوت و طاقت ملنے پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، تیمارداری کرنے والوں کی عزت و احترام کرے مگر ان سے مصافحہ نہ کرے، تاکہ کمزور عقیدہ والا یہ گمان نہ کرے کہ ایک مریض کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا، جزامی سے ایسے بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یہ حکم عوام کے لیے ہے جن کا عقیدہ بگڑ جانے کا خوف ہو کہ اگر کوڑی کے پاس بیٹھنے سے اتفاقاً انہیں بھی کوڑ ہو جائے تو سمجھیں گے کہ کوڑ اڑ کر لگ گئی، ان کے لیے کوڑی سے علیحدگی اچھی ہے۔ خاص متوکل لوگ جن کے دلوں پر اس سے کوئی اثر نہ پڑے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تعزیت کرنے والے کے آداب۔ تعزیت کرنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری اور رنج و غم کا اظہار کرے، گفتگو کم کرے اور مسکرانے سے بچے کہ ایسے موقع پر مسکرانا دلوں میں بغض و کینہ پیدا کرتا ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے کے آداب۔ جنازے کے ساتھ جانے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ دل میں اللہ عز و جل کا خوف رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، گفتگو وغیرہ نہ کرے، عبرت کی نگاہ سے میت کو دیکھے، قبر کے سوال و جواب میں غور و فکر کرے، جس چیز کے مطالبے کا خوف کرتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا پختہ ارادے کے ساتھ اسے بجا لانے میں جلدی کرے، موت کے اچانک حملے کے وقت طاری ہونے والی حسرت و ندامت سے ڈرے۔ صدقہ دینے والے کے آداب۔ صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ سوال کرنے سے پہلے صدقہ دے، خفیہ طور پر صدقہ دے اور دینے کے بعد بھی اسے چھپائے، سوال کرنے والے کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کے مانگنے سے پہلے اسے جواب نہ دے، اس کے متعلق وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ نہ جانے کیوں مانگ رہا ہے، کیا مجبوری ہے وغیرہ وغیرہ۔ اپنے نفس کو بخل سے روکے، سائل نے جس چیز کا سوال کیا ہے اسے وہ چیز عطا کر دے یا اچھے طریقے سے اسے لوٹا دے۔ اگر ازلی دشمن ابلیس لعنت اللہ علیہ اس کے دل میں وسوسہ اندازی کرے کہ سائل اس چیز کا حقدار نہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہوئے سائل کو اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتیں دیے بغیر نہ لوٹائے، کیونکہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ ہاں اگر سائل متعنت یعنی پیشہ ور بھکاری ہو تو نہ دے۔ سائل کے آداب۔ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ حقیقت حال بیان کرتے ہوئے اپنی غربت و تنگ دستی ظاہر کرے، انتہائی نرمی سے سوال کرے، جو چیز اسے دی جائے شکر ادا کرتے ہوئے لے لے اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور دینے والے کو دعائے خیر دے، اگر اسے لوٹا دیا جائے تو عذر قبول کرتے ہوئے خاموشی سے لوٹ آئے، بار بار آنے اور مانگنے میں اصرار کرنے سے بچے۔ غنی کے آداب۔ صاحب ثروت کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کی عادت اپنائے، تکبر سے بچے، ہمیشہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے، نیک اعمال کی طرف رغبت کرے، فقیر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اور دل کھول کر اس کی مدد کرے، ہر کسی کے سلام کا جواب دے، قناعت پسندی کا اظہار کرے، اچھی گفتگو کرے، خوش اسلوبی سے لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کی مدد کرے۔ فقیر کے آداب۔ فقیر کو چاہیے کہ تھوڑی چیز پر صبر و اکتفا کرے، غربت کو چھپائے، نہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور نہ ہی جسمانی کمزوری کا اظہار کرے، حرص و لالچ کی عادت چھوڑ دے، اہل مروت دیندار لوگوں کے سامنے کفایت شعاری اپنائے، اغنیا کی تعظیم و توقیر کرے اور ان سے زیادہ ہنسی مذاق نہ کرے، ان کے پاس موجود مال و دولت سے نا امید ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے قناعت پسند رہے، ان پر بڑائی نہ چاہے اور عاجزی اور انکساری ترک نہ کرے، جب اغنیا کو دیکھے تو اپنے دل کی حفاظت کرے اور دین کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو۔ تحفہ دینے والے کے آداب۔ جسے تحفہ دے رہا ہے اس کی فضیلت کو مد نظر رکھے، اس کے تحفے کو قبول کر لیا جائے تو خوشی و مسرت کا اظہار کرے، جب تحفہ لینے والے سے ملاقات کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اسے کلی اختیارات دے دے اگرچہ تحفہ بڑا ہو۔ تحفہ لینے والے کے آداب۔ تحفہ لینے والے کو چاہیے کہ تحفہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرے، اگرچہ وہ کم قیمت کا ہو، تحفہ بھیجنے والے کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرے،
جب وہ آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے۔ جب قدرت حاصل ہو تو یہ بھی اپنے محسن کو تحفہ وغیرہ دے۔ جب موقع ملے اس کی تعریف کرے، اس کے سامنے عاجزی نہ کرے، اس سے احتیاط برتے کہ کہیں اس کی محبت میں ایمان نہ چلا جائے، دوبارہ اس سے تحفہ وغیرہ حاصل کرنے کی حرص و طمع نہ کرے۔ صدقہ و خیرات کے آداب۔ صدقہ و خیرات کرنے والے کو چاہیے کہ صدقہ وغیرہ کا سوال کرنے سے پہلے ہی صدقہ کر دے۔ اگر کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا ہو تو اسے پورا کرنے میں جلدی کرے، دیتے وقت فراخ دلی سے کام لے، چھپا کر صدقہ کرے اور دینے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ خیرات وغیرہ کرنے پر ہمیشگی اختیار کرے اور صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ روزے کے آداب۔ روزہ دار پاک و حلال غذا کھائے اور لذیذ کھانے چھوڑ دے، غیبت اور جھوٹ سے اجتناب کرے، دوسروں کو تکلیف نہ دے اور اعضاء کو برائیوں سے بچائے۔ حج کے آداب۔ سفر حج کے آداب۔ حج کے ارادے سے سفر کرنے والے کو چاہیے کہ پاک و حلال مال ساتھ لے، کرائے پر سواری دینے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہم سفروں کے ساتھ تعاون کرے اور راستہ بھولنے والے کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اپنا زاد راہ خرچ کرے، حسن اخلاق کی عادت بنائے، اچھی گفتگو کرے، ہنسی مذاق کرے تو وہ جھوٹ اور نافرمانی سے پاک ہو، معاملات میں اصلاح و درستی کو پسند کرے، جب ہم سفر کو دیکھے تو خوشی کا اظہار کرے، ہم سفر کی بات توجہ سے سنے، اس کی پریشانی و اکتاہٹ کے وقت اس سے تلخ کلامی سے پیش نہ آئے، اپنے ہم سفر کی لغزش سے غفلت نہ برتے، وہ اس کی خدمت کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اس پر ایثار کرے اور اس کے ساتھ تعاون کرے۔ احرام کے آداب۔ حاجی کو چاہیے کہ احرام باندھنے سے پہلے اچھی طرح غسل کرے، احرام کی چادروں کی پاکیزگی و صفائی کا خیال رکھے، خوشبو لگائے، مفلس و تنگ دست کی مدد کرے، دل میں خوف خدا عز و جل رکھتے ہوئے تلبیہ کہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اللہ عز و جل کی طرف سے تلبیہ کے جواب کی حلاوت و مٹھاس محسوس کرتے ہوئے بلند آواز سے تلبیہ کہے، کعبہ مشرفہ کی حرمت و تعظیم پیش نظر رکھتے ہوئے طواف کرے، رضا الہی عز و جل طلب کرتے ہوئے صفا و مروہ کی سعی کرے، قیامت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وقوف عرفہ کرے، رحمت الہی عز و جل کی امید رکھتے ہوئے مزدلفہ میں حاضر ہو اور جہنم سے آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے منا میں حلق کروائے، گناہوں کا کفارہ خیال کرتے ہوئے قربانی کرے، اطاعت الہی عز و جل بجا لاتے ہوئے رمی جمارات کرے، یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارے، پل صراط کو پیش نظر رکھتے ہوئے طواف زیارت کرے، اگرچہ یہاں یعنی خانہ کعبہ میں کوئی تیز دھار چیز نہیں، حقیقی ندامت اور دل میں بار بار حاضر ہونے کی تڑپ لیے واپس پلٹے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے آداب۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ ادب و تعظیم کے ساتھ حرم میں داخل ہو، حسرت بھری نگاہوں سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو دیکھے، مسجد حرام کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے، تکبیر و تحلیل یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیت اللہ شریف پر نظر ڈالے، تسلسل کے ساتھ طواف کعبہ و عمرہ کرے، بیت اللہ شریف کی عظمت و حرمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں داخل ہو اور داخل ہونے کے بعد لگاتار توبہ کرتا رہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے آداب۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پروقار و پرسکون حالت میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں داخل ہو، شریعت کے حکم کے مطابق اس کا مشاہدہ کرے، آنکھیں بلند کرتے ہوئے اس پر نظر ڈالے،
پھر اس حالت میں مسجد و منبر رسول علی صاحبہم الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت نماز و خطبہ کو ملاحظہ کر رہا ہے، اور روضہ رسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر اس حالت میں حاضر ہو، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آواز پست رکھتے ہوئے اس طرح گفتگو کرے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں اصحاب یعنی سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے ان دونوں کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ محبت کا مشاہدہ کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ان دونوں کی مقبولیت و عزت کو مد نظر رکھے۔ ان دونوں کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈر و خوف، اور دونوں کی نگاہوں میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت و مقبولیت کو دیکھے، اور جب روضہ انور سے پلٹے تو اس کی طرف پیٹھ نہ کرے۔ تاجر کے آداب۔ تجارت کرنے والے کو چاہیے کہ مسلمانوں کے راستے میں نہ بیٹھے کہ اس سے انہیں چلنے میں دشواری ہوگی۔ ایسے سمجھدار و ذہین غلام یعنی نوکر کو کام کے لیے رکھے کہ جو نہ تو ناپ تول میں اور نہ ہی وزن میں کمی کرے، اسے برابری کا حکم دے، سامان وغیرہ تولنے میں جلدی نہ کرے، اس کا ترازو درستی میں سنار کے ترازو اور اعتدال میں معیاری ترازو کی طرح ہو، اس کی ڈوریاں لمبی اور اوپری کنارے باریک ہوں، اس کے چھوٹے بڑے تمام باٹ وزن میں پورے ہوں۔ روزانہ سب سے پہلے ترازو صاف کرے، رتل اور سنگے ترازو یعنی بٹ یعنی تول وغیرہ کے پتھر کے عیبوں کا خاص خیال رکھے۔ غلام یعنی نوکر کو حکم دے کہ تیل اور روغنیات وغیرہ تولتے وقت احتیاط سے کام لے۔ جب کوئی مہذب شخص کچھ لینے آئے تو اس کی عزت و تکریم کرے، پڑوسی آئے تو اس پر احسان کرے، کوئی ضعیف و ناتواں آئے تو اس کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئے، یا ان کے علاوہ کوئی بھی آئے تو اس کے ساتھ انصاف سے پیش آئے۔ چیزوں کو ان کی قیمت و بھاؤ کے مقدار کے اعتبار سے بیچے۔ اگر کسی چیز کی قیمت کم ہو تو بیچنے والا خریدار کو زیادہ قیمت میں دے سکتا ہے، جیسا کہ بعض اوقات اگر چیز کی قیمت زیادہ ہو تو وہ خریدار کو کم قیمت میں دے دیتا ہے۔ اس کی تمام تر توجہ درس قرآن اور علم دین کی محفل میں حاضری کی طرف رہے، غیر محرموں اور امردوں کو دیکھنے سے نگاہوں کو بچائے رکھے، واقف کار بے وقوف سے اپنی عزت بچائے، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے، خوشی ملنے پر عطیہ و بخشش کو نہ روکے۔ تاجر نے جو کام ملازم پر لازم کیا ہے اگر خود اس کا ذمہ دار ہے تو بہتر یہ ہے کہ خود کرے۔ ناپ تول اور وزن کرنے کا پیمانہ اور ترازو کا پتھر معتبر و قابل اعتماد لوگوں سے خریدے۔ بیچتے وقت مال کی جھوٹی تعریف اور خریدتے وقت بیجا مذمت نہ کرے۔ لوگوں کو کوئی خبر وغیرہ دیتے یا سناتے وقت سچائی سے کام لے۔ نیلامی کے وقت فحش گوئی اور گفتگو کرتے وقت جھوٹ بولنے سے بچے۔ دکانداروں کے ساتھ بےہودہ و لغو باتوں میں نہ پڑے اور نئے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ سکے پرکھنے والے کے آداب۔ سکے کی جانچ پڑتال کرنے والے کو چاہیے کہ حقیقت و سچائی پر یقین رکھے، امانتوں کی ادائیگی کرے، سود سے بچے، ادھار کی ادائیگی میں جلدی کرے، لوگوں کو کھوٹے سکے نہ دے، تول وغیرہ میں وزن کو پورا کرے، دھوکہ اور ملاوٹ وغیرہ نہ کرے کہ اس سے اپنا معیار کھو بیٹھے گا، اور سنگے ترازو یعنی تول وغیرہ کے پتھر اور وزن کے پیمانوں میں کمی کرنے سے ڈرے۔ سنار کے آداب۔ سونے کا کام کرنے والے کو چاہیے کہ بزرگان دین کی نصیحت پر عمل کرے، زیورات کو عمدہ و خوبصورت بنانے میں خوب کوشش کرے، ٹالم ٹول سے کام نہ لے بلکہ جو وعدہ کیا ہو اسے پورا کرے، کام کی اجرت لینے میں زیادتی نہ کرے۔ کھانے کے آداب۔
کھانے کے اول و آخر کھانے کا وضو کرے، یعنی دونوں ہاتھ دھوئے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے، سیدھے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھائے، چھوٹے چھوٹے لقمے لے اور اچھی طرح چبا چبا کر کھائے، کھانے والوں کے چہروں کی طرف نظریں نہ جمائے، یعنی دوسروں کے لقمے نہ تاڑے، ٹیک لگا کر نہ کھائے، بھوک سے زیادہ نہ کھائے، جب پیٹ بھر جائے تو ہاتھ روک لے، جبکہ مہمان یا جسے ابھی کھانے کی حاجت ہو شرم محسوس نہ کرے، برتن کی ایک طرف سے کھائے، درمیان میں سے نہ کھائے، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لے اور اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے، یعنی کھانے کے بعد دعا پڑھے۔ کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کھانا کھاتے وقت موت کو یاد نہ کیا جائے تاکہ لوگ کھانے سے ہاتھ نہ کھینچ لیں۔ پانی پینے کے آداب۔ پانی یا کوئی بھی چیز پینے سے پہلے برتن میں اچھی طرح دیکھ لے کہ کہیں کوئی موذی چیز تو نہیں۔ پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے، پینے کے بعد الحمدللہ کہے، چوس چوس کر پیے اور کسی قسم کا عیب نہ نکالے۔ 3 سانس میں پیے، ہر بار سانس لینے کے بعد اللہ عز و جل کی حمد کرے اور دوبارہ پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھے، کھڑے ہو کر نہ پیے، اور اگر اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں تو پلاتے وقت اپنی سیدھی طرف سے ابتدا کرے۔ نکاح کرنے والے کے آداب۔ اگر نکاح کا ارادہ ہو تو پہلے دین، پھر حسن و جمال اور مال و دولت دیکھے۔ لڑکی والے جو کچھ اسے دیں گے اس کا انہیں پابند نہ کرے۔ نکاح کا ارادہ ہو تو اسے پوشیدہ نہ رکھے۔ کسی مسلمان کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ دے۔ اپنی مملوکہ چیزوں اور شادی وغیرہ میں کسی کو ایسے کام کی اجازت نہ دے جو اسے رحمت الہی عز و جل سے دور کر دے اور اس کی عزت کو داغدار کرنے کا باعث بنے۔ تنہائی میں بیوی کے ساتھ ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں کوئی دوسرا اس کی بیوی کو دیکھے۔ اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا بوسہ نہ لے۔ جب تنہائی میں ہو تو عورت کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے، اس کا قاصد جھوٹا نہ ہو، اور جس سے لڑکی کے متعلق پوچھا جائے وہ بھی چغل خور نہ ہو بلکہ اس کے خاص رشتہ داروں میں سے ہو، اور اس شخص سے لڑکی کے دین، نماز، روزے کی پابندی، شرم و حیا، پاکیزگی، حسن کلام و بد کلامی، خانہ نشین رہنے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق پوچھے۔ عقد نکاح سے پہلے اسے دیکھ لے۔ حکیم الامت حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، بولا میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح لینا ہے۔ فرمایا اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھ میں کچھ ہوتا ہے کی شرح میں فرماتے ہیں دیکھنے سے مراد چہرہ دیکھنا ہے کہ حسن و قبح یعنی خوبصورت و بدصورت ہونا چہرے ہی میں ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہی صورت ہے جو ابھی عرض کی گئی، یعنی کسی بہانے سے دیکھ لینا یا کسی معتبر عورت سے دکھوا لینا، نہ کہ باقاعدہ عورت کا انٹرویو کرنا جیسا کہ آج کل کے بے دینوں نے سمجھا۔ اور نکاح کے بعد اچھی گفتگو کرتے ہوئے ان باتوں کے متعلق پوچھے جو اسے پہنچی ہیں، اور اس سے والدین کی عادتوں، حالات و کیفیات اور دین و اعمال کے متعلق پوچھ گچھ کرے۔ نکاح کرنے والی کے آداب۔ جس عورت کو پیغام نکاح دیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے قابل اعتماد مرد کو کہے کہ وہ نکاح کا پیغام دینے والے کے مذہب، دین، عقیدے، صاحب مروت ہونے اور اپنے وعدے میں سچا ہونے کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ عورت مرد کے کسی قریبی رشتہ دار کو دیکھ لے اور معلومات حاصل کرے کہ اس کے گھر کون آتا جاتا ہے، نیز اس کی باجماعت نماز کی پابندی کے متعلق دریافت کرے، اور یہ کہ وہ اپنی کاروبار تجارت میں مخلص ہے یا نہیں، اور اس کے دین و سیرت میں دلچسپی رکھے، نہ کہ مال و دولت اور شہرت میں۔ اس کے ساتھ قناعت اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا عزم کرے، اس کے حکم کی فرما برداری کرے کہ یہ الفت و محبت کو مضبوط و مستحکم کرنے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کا سبب ہے۔ جمع کے آداب۔ ہم بستری کرنے والے کو چاہیے کہ خوشبو لگائے، اچھی گفتگو کرے، محبت کا اظہار کرے، شہوت کے ساتھ بوس و کنار کرے، چاہت و دلچسپی کا اظہار کرے، پھر بسم اللہ شریف پڑھے، شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے کہ یہ یعنی شرمگاہ کی طرف دیکھنا اندھی اولاد پیدا ہونے کا باعث ہے۔ ستر کو کسی کپڑے وغیرہ سے چھپا لے اور قبلے کی سمت
رخ نہ کرے۔ بیوی کے آداب۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، محبت و چاہت کا اظہار کرے، تنہائی میں اس کے ساتھ خوش مزاجی اور بے تکلفی سے پیش آئے، لغزشوں سے درگزر کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، کسی معاملے میں اس سے بحث و مباحثہ نہ کرے، بغیر کنجوسی کیے اس کی معاونت کرے، اس کے گھر والوں کی عزت و تعظیم کرے، ہمیشہ اچھے وعدے کرے، اپنی بیوی پر شدید غیرت کھائے کہ وہ اپنا حسن و جمال غیر کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ شوہر کے آداب۔ بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ شوہر سے حیا کرے، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، ہمیشہ شوہر کے ہر حکم کی اطاعت کرے۔ جب شوہر کلام کرے تو خاموشی اختیار کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، خوشبو وغیرہ لگائے، منہ کی صفائی اور کپڑوں کی پاکیزگی کا خاص خیال رکھے، قناعت پسندی اختیار کرے، محبت و شفقت کا انداز اپنائے، زیب و زینت کی پابندی کرے، شوہر کے گھر والوں اور قرابت داروں کا احترام کرے، اچھے انداز میں اس کا حال دریافت کرے، اس کے ہر کام کو شکریہ کے ساتھ قبول کرے، جب شوہر کا قرب پائے تو اس سے محبت کا اظہار اور جب اسے دیکھے تو خوشی و مسرت کا اظہار کرے۔ آدمی پر اپنے نفس کے آداب۔ نماز جمعہ اور باجماعت نماز پر ہمیشگی اختیار کرے، لباس کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھے، ہمیشہ مسواک کرنے کی عادت بنائے، نہ تو شہرت والا لباس پہنے اور نہ ہی ایسا لباس پہنے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے حقارت کی نظروں سے دیکھیں، نہ تو بطور تکبر اتنے لمبے کپڑے پہنے کے ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے اور نہ ہی اتنے چھوٹے ہوں کہ لوگ مذاق اڑانے لگے، نہ چلنے پھرنے میں ادھر ادھر دیکھے، نہ غیر محرم کی طرف دیکھے، گفتگو کے دوران بار بار تھو تھو نہ کرے، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر زیادہ دیر بیٹھے اور نہ ہی اپنے دوستوں سے اپنی بیوی اور گھر کے پوشیدہ معاملات کے متعلق گفتگو کرے۔ عورت پر اپنے نفس کے آداب۔ عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے گھر کی چار دیواری میں گوشہ نشین رہے، بلا ضرورت چھت پر بار بار نہ چڑھے، اپنی گفتگو پر پڑوسیوں کو آگاہ نہ کرے، یعنی اتنی آواز میں گفتگو کرے کہ اس کی آواز چار دیواری سے باہر نہ جائے، بلا ضرورت پڑوسیوں کے پاس آیا جایا نہ کرے، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، گھر سے نہ نکلے، ہاں ضرورتاً اگر کسی کام سے نکلنا پڑے تو باپردہ ہو کر نکلے، ایسے راستے اور جگہ سے گزرے جہاں زیادہ ہجوم اور آمد و رفت نہ ہو، اپنی غربت وغیرہ کو چھپائے بلکہ جاننے والے کے سامنے بھی اپنے آپ کو اجنبی ظاہر کرے، اپنی تمام تر کوشش نفس کی اصلاح اور گھریلو معاملات کی درستی میں صرف کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، اپنے عیوب پر نظر رکھے، دینی معاملے میں خوب غور و تفکر کرے، خاموشی کی عادت بنائے، نگاہیں نیچی رکھے، اپنے دل میں رب جبار عز و جل کا خوف پیدا کرے، کثرت سے اللہ عز و جل کا ذکر کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، اسے رزق حلال کمانے کی ترغیب دلائے، تحائف وغیرہ کی زیادہ فرمائش نہ کرے، شرم و حیا کو لازم پکڑے، بد زمانی اور فحش کلامی نہ کرے، صبر و شکر کرے، اپنے نفس کے معاملے میں ایثار کرے، اپنی حالت اور خوراک کے معاملے میں خود کو تسلی دے، جب شوہر کا دوست گھر میں آنے کی اجازت چاہے اور شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، اور اپنے نفس اور شوہر سے غیرت کرتے ہوئے اس سے کثرت کلام نہ کرے۔ گھر میں داخلے کی اجازت کے آداب۔ گھر میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ دیوار کی جانب ہو کر چلے، دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اللہ عز و جل کی تسبیح و تحمید کرے اور اس کے بعد سلام کرے، گھر میں موجود لوگوں کی باتیں نہ سنے، سلام کرنے کے بعد داخل ہونے کی اجازت طلب کرے، پس اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ آئے، وہاں کھڑا نہ رہے اور انا یعنی میں نہ کہے بلکہ اپنا نام بتائے تاکہ صاحب خانہ اس کو پہچان لیں۔ راستے میں بیٹھنے کے آداب۔ راستے میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ نگاہیں جھکا کر بیٹھے، مظلوم کی مدد کرے، ستم رسیدہ اور حسرت زدہ کی فریاد رسی کرے، ضعیف و کمزور کی مدد کرے، راستہ بھولے ہوئے کی رہنمائی کرے،
سلام کا جواب دے، سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا کرے، ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، لطافت و شفقت کے ساتھ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اگر کسی کو گناہوں پر اصرار کرنے والا پائے تو اسے ڈرائے اور اس پر سختی کرے، یعنی بقدر استطاعت اسے روکنے کی کوشش کرے، بغیر دلیل کے کسی چغل خور کی باتوں پر دھیان دے، نہ کسی ٹوہ میں پڑے اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ رہن سہن کے آداب۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والے کو چاہیے کہ جب کسی اجتماع یا محفل میں جائے تو سلام کرے، اور آگے جانا ممکن نہ ہو تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ جب بیٹھے تو اپنے قریب والے کو خاص طور پر سلام کرے۔ اگر عام لوگوں کی محفل میں جائے تو ان کے ساتھ بےہودہ باتوں میں نہ پڑے، ان کی جھوٹی خبروں اور افواہوں پر دھیان نہ دے اور ان میں جاری بری باتوں کی طرف توجہ نہ دے۔ بغیر کسی سخت مجبوری کے عام لوگوں سے میل جول کم رکھے، لوگوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھے، ورنہ یہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، کیونکہ یہ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ دنیا دار ہونے کی وجہ سے تعظیمی نگاہوں سے ان کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اللہ عز و جل کے نزدیک اس کی کچھ اہمیت نہیں۔ اپنے دل میں دنیا کی قدر و منزلت پیدا نہ ہونے دے کہ اس کی وجہ سے اہل دنیا کی تعظیم و توقیر کرنے لگے گا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کم ہو جائے گا۔ لوگوں سے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو داؤ پر نہ لگائے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں سے عداوت یعنی دشمنی نہ رکھے کہ ان کے دل میں بھی دشمنی پیدا ہو جائے گی، حالانکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اسے برداشت کر سکتا ہے۔ کسی سے عداوت رکھے تو محض اللہ عز و جل کی خاطر رکھے، پس ان کے برے افعال سے نفرت کرے، ان کی طرف رحمت و شفقت بھری نظروں سے دیکھے۔ اگر وہ اس سے محبت کریں، اس کی تعظیم و توقیر کریں، اسے دیکھ کر اس کے چہرے کھل اٹھے اور وہ اس کی تعریف و توصیف کریں، تو پھر بھی ان کے پاس کثرت سے نہ آئے کہ حقیقت میں کم لوگ ہی اسے چاہتے ہیں۔ اگر وہ ان کے پاس کثرت سے جائے گا تو اللہ عز و جل اسے ان کے سپرد کر دے گا، پھر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس بات کی حرص و لالچ نہ کرے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی گمان رکھیں جیسا اس کی موجودگی میں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہمیشہ نہیں پائی جاتی۔ لوگوں کے پاس موجود چیز کو حاصل کرنے میں حرص و لالچ نہ کرے کہ اس طرح وہ ان کے سامنے ذلیل ہو جائے گا اور اپنا دین ضائع کر بیٹھے گا، اور ان پر بڑائی نہ چاہے۔ جب ان میں سے کسی سے اپنی حاجت کا سوال کرے اور وہ اسے پورا کر دے تو وہ اس کا ایسا بھائی ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور اگر اس نے اس کی حاجت پوری نہ کی تو اس کی مذمت نہ کرے کہ اس طرح اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ لوگوں میں سے کسی کو نصیحت نہ کرے، البتہ جب کسی میں قبولیت کے آثار دیکھے تو نصیحت کرے، ورنہ وہ اس سے عداوت رکھے گا اور اس کی بات نہیں مانے گا۔ اگر لوگوں میں بھلائی، عزت و شرافت یا خوبی دیکھے تو اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرے اور اسی کی تعریف کرے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ اسے لوگوں کے سپرد نہ کرے۔ جب لوگوں کے کسی شر پر آگاہ ہو یا ان میں بری بات یا غیبت یا کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو ان کا معاملہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دے اور ان کے شر سے اس کی پناہ مانگے اور اس سے ان کے خلاف مدد طلب کرے، اور ان پر عتاب و ملامت نہ کرے کہ وہ ان پر عتاب کی کوئی راہ نہ پائے گا مگر یہ کہ وہ اس کے دشمن ہو جائیں گے اور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہ ہوگا، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرے جن کی وجہ سے لوگوں کو اس پر مسلط کیا گیا، اور اس سے مغفرت طلب کرے اور لوگوں کی حق بات سننے والا بن جائے اور غلط باتیں سننے سے بہرا ہو جائے۔ والدین کے آداب۔ بیٹے کو چاہیے کہ والدین کی بات توجہ سے سنے۔ ماں باپ جب کھڑے ہوں تو تعظیماً ان کے لیے کھڑا ہو جائے، جب وہ کسی کام کا حکم دیں تو فوراً بجا لائے، ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرے اور نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے، اور وہ اگر کوئی بات بار بار کہیں تو ان سے اکتا نہ جائے، ان کے ساتھ بھلائی کرے تو ان پر احسان نہ جتلائے، وہ کوئی کام کہیں تو اسے پورا کرنے میں کسی قسم کی شرط نہ لگائے، ان کی طرف حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے،
اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کی نافرمانی کرے۔ اولاد کے آداب۔ والد کو چاہیے کہ نیکی اور احسان میں اولاد کی مدد کرے اور انہیں طاقت سے زیادہ بھلائی کا پابند نہ کرے، ان کی پریشانی و تنگ دستی کے وقت ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، انہیں اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری سے منع نہ کرے اور ان کی تربیت و پرورش کرنے پر ان پر احسان نہ جتلائے۔ اسلامی بھائی چارے کے آداب۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ بھائیوں سے ملاقات کے وقت خوشی و مسرت کا اظہار کرے، گفتگو کرتے وقت سلام سے ابتدا کرے، جب مل کر بیٹھے تو ان کی وحشت دور کرتے ہوئے انہیں اپنے سے مانوس کرے، ان کے لیے کشادگی و وسعت پیدا کرے، جب وہ جانے کے لیے کھڑے ہوں تو انہیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائے، کوئی کلام کر رہا ہو تو خاموشی اختیار کرے اور گفتگو میں لڑائی جھگڑے کو ناپسند کرے، حکایات وغیرہ کو عمدگی و خوبی کے ساتھ بیان کرے، دوران گفتگو ہی جواب دے، بعد میں نہ دے، اور جب بھائیوں کو پکارے تو پسندیدہ اور اچھے ناموں کے ساتھ پکارے۔ پڑوسی کے آداب۔ جب کوئی شخص اپنے پڑوسی سے ملاقات کرے تو سلام کرنے میں پہل کرے، گفتگو کرتے ہوئے بات کو زیادہ طول نہ دے، نہ اس سے زیادہ سوال کرے، پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرتے ہوئے اسے تسلی دے، جب اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دے، پڑوسی کے لڑکے اور ملازم کے ساتھ نرمی و مہربانی سے گفتگو کرتے ہوئے حسن اخلاق سے پیش آئے، پڑوسی کی غلطی پر اس سے درگزر کرے، اس کی لغزش و خطا پر نرمی سے اس پر عتاب کرے، اس کے گھر کی عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچائے، وہ فریاد کرے تو اس کی مدد کرے اور اس کی ملازمہ یعنی نوکرانی کی طرف بھی نہ دیکھے۔ غلام کے آداب۔ آقا کو چاہیے کہ غلام کو اپنی خدمت کے لیے ایسے کام کا پابند نہ کرے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، اس کی پریشانی و اکتاہٹ کے وقت اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ہر وقت اسے مار پیٹ کرے نہ گالی گلوچ، کیونکہ ایسا کرنے سے غلام اسی آقا پر نڈر و دلیر ہو جائے گا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کرے، وہ کوئی عذر پیش کرے تو قبول کرے، جب غلام اس کے لیے کھانا لگائے تو اسے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے یا اپنے کھانے میں سے چند لقمے اسے دے دے۔ آقا کے آداب۔ غلام کو چاہیے کہ آقا کے حکم کی تعمیل کرے، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے لیے مخلص ہو، یعنی اس کے خلاف کوئی سازش وغیرہ نہ کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، آقا کی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کے مال وغیرہ میں بھی خیانت نہ کرے۔ رعایا کے آداب۔ حاکم کو چاہیے کہ نرمی کی عادت اپنائے، ملامت نہ کرے، کسی بھی کام کا حکم دینے سے پہلے اس میں خوب غور و فکر کر لے، خاص لوگوں پر بڑائی نہ چاہے، ان سے مؤاخذہ بھی نہ کرے، نرم طبیعت اپناتے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آئے، رعایا کے معاملات کی خبر رکھے، اہل علم کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اہل علم دوستوں رشتہ داروں پر وسعت و کشادگی کرے، اگر کسی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس سے نرمی کرے اور رعایا کے معاملات کی حفاظت و نگرانی کرے۔ حاکم کے آداب۔ رعایا کو چاہیے کہ حاکم کے دروازے پر آنا جانا کم رکھے، اس سے اسی کام میں مدد لے جو اس کی ذمہ داری ہے، اگرچہ وہ نرم طبیعت کا مالک ہو پھر بھی ہر وقت اس کا خوف دل میں رکھے، اگرچہ وہ خوش مزاج اور نرم دل ہو پھر بھی اس سے جرأت و دلیری کا مظاہرہ نہ کرے، اگرچہ وہ سوال پورا کر دیتا ہو پھر بھی اس سے سوال کم کرے، جب حاکم موجود ہو تو اس کے لیے دعا کرے، اس کے متعلق نازیبا کلام نہ کرے، جب موجود نہ ہو تو اس کی تعریف و توصیف کرے۔ قاضی کے آداب۔ قاضی کو چاہیے کہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرے، صبر و تحمل کو اپنا شعار بنائے، اعضاء کو پرسکون رکھے، لوگوں کو ظلم و زیادتی اور فساد برپا کرنے سے روکے، حاجت مندوں کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آئے، یتیم کے معاملے میں احتیاط سے کام لے، جواب دینے میں جلدی نہ کرے، جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرے، باہم مخالف دو آدمیوں میں سے کسی ایک کی طرف رغبت و میلان نہ رکھے، جھگڑا کرنے والوں کو واضح و نصیحت کرے، ہمیشہ درست فیصلہ کرنے میں اللہ عز و جل کی ذات کا سہارا لے۔ گواہ کے آداب۔ گواہی دینے والے کو چاہیے کہ امانت کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے، گواہی دیتے وقت احتیاط سے کام لے، بھول چوک سے بچے اور حاکم سے جھگڑا نہ کرے۔
جہاد کے آداب۔ مجاہد کو چاہیے کہ خلوص دل سے جہاد کرے، فقط رضا الہی عز و جل کے لیے غیظ و غضب کا اظہار کرے، پوری طاقت و کوشش کے ساتھ جہاد کرے، جہاد کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگا دے، واپس پلٹنے کی خواہش دل سے نکال دے، محض اس نیت سے جہاد کرے کہ اللہ عز و جل کا کلمہ بلند ہو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرے، قرض وغیرہ ہو تو جہاد میں جانے سے پہلے اسے ادا کر دے، قتال کرتے وقت اور ہر حال میں ذکر الہی عز و جل کو اپنا رفیق و ہم نشین بنا لے۔ قیدی کے آداب۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے رہائی کی امید نہ رکھے، اس کی نافرمانی میں اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے، خدا رحمان و رحیم عز و جل کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے تمام کے تمام غموں اور پریشانیوں کو خالق حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کی مدد و نصرت کا یقین رکھے، دشمن کے اس مال میں ہاتھ نہ ڈالے جو اللہ عز و جل نے اس کے لیے مباح یعنی حلال نہیں کیا، اور جبار و قہار عز و جل کے علاوہ کسی کی پناہ طلب نہ کرے۔ متفرق آداب۔ بعض حکماء نے یہ آداب بیان فرمائے ہیں۔ اپنے دوست و دشمن کو ذلیل و رسوا کیے بغیر خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ ملاقات کر، ان سے خوف زدہ نہ ہو، ان پر بڑائی و برتری کی تمنا کیے بغیر ان کی تعظیم و توقیر کر، اپنے تمام امور میں میانہ روی اختیار کر، غرور و تکبر نہ کر، ادھر ادھر توجہ کرنے سے بچ، لوگوں کے مجمعوں کا معائنہ نہ کر، جب تو کہیں بیٹھے تو بلند ہو کر بیٹھ، اور اپنی انگلیوں کو چٹکانے، انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے، دانتوں کا خلال یعنی صفائی کرنے، بار بار ناک میں ہاتھ ڈالنے یعنی صاف کرنے، چہرے سے مکھیاں اڑانے اور کثرت سے انگڑائی جمائی لینے سے بچ۔ تیری محفل پرسکون اور کلام پر دلیل ہو، جو تجھ سے گفتگو کرے اس کے عمدگی کلام کی طرف متوجہ ہو کر نہ تو تعجب کر، نہ عاجزی اور بے چارگی کا اظہار کر، اور نہ ہی اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر۔ ہنسی مذاق اور حکایات وغیرہ بیان کرنے پر اس کا مواخذہ نہ کر، اپنی اولاد اور خادمہ کے حسن و جمال کے متعلق گفتگو نہ کر، نہ تو سجی سوری عورت کی طرح بن ٹھن کر رہ، اور نہ ہی غلام کی طرح چھچھورا پن اختیار کر، تمام امور میں میانہ روی اختیار کر، کثرت سے سرما لگانے اور بالوں میں تیل ڈالنے میں اسراف کرنے سے بچ، حکایات وغیرہ بیان کرنے میں شوخی نہ جتا، اپنے اہل و عیال کو زیادہ شہرت نہ دے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، کیونکہ اگر شہرت کم ہوگی تو تمہارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہوگی، اور اگر زیادہ ہوگی تو پھر بھی تو اہل و عیال کو راضی نہ کر سکے گا۔ ان سے بغیر کسی لالچ کے محبت کر، اور بغیر کسی خوف کے ان کے لیے نرم خو ہو جا۔ جب تیری کسی سے تلخ کلامی ہو جائے تو سامنے والے کی عزت کا خیال رکھ، اور اپنی دلیل میں غور و فکر کر، اور ہاتھ سے کسی کی طرف اشارہ نہ کر، اور گھٹنوں کے بل نہ بیٹھ۔ جب تیرا غصہ ختم ہو جائے تب کلام کر۔ اگر تجھے بادشاہ کی صحبت میسر آئے تو اس سے خوف زدہ رہ، اور اپنے بارے میں اس کی حالت و رائے کے تبدیل ہونے سے امن میں نہ رہ۔ بادشاہ کے ساتھ اس طرح شفقت اور نرمی سے پیش آ جس طرح بچے پر شفقت اور نرمی کرتا ہے۔ بادشاہ کی خواہش کے مطابق اس سے کلام کر، اگرچہ بادشاہ تیری بات سن لیتا ہے پھر بھی اس کے گھر والوں، اس کی اولاد، اس کے رشتہ داروں کے معاملات میں دخل اندازی مت کر۔ اپنے پسندیدہ دوستوں سے خاص طور پر بچ، وہ تیرے دشمنوں میں سے ایک ہیں، اور اپنے مال کو اپنی عزت سے زیادہ عزیز نہ جان۔ جب لوگوں کے درمیان ہو تو کثرت سے تھوکنے سے گریز کر، کیونکہ ایسا کرنے والے کو عورتوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اپنے دوست کے سامنے اس کی اس چیز کا اظہار نہ کر جس کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ تیری کسی نازیبا حرکت کو دیکھے گا تو تجھ سے دشمنی کرے گا یعنی بدلہ لے گا۔ نہ تو کسی عقل مند سے مذاق مسخری کر کہ وہ تجھ سے حسد کرنے لگ جائے، اور نہ ہی کسی بے وقوف کا مذاق اڑا کہ وہ تجھ پر ہی جرت کر بیٹھے، کیونکہ ہنسی مذاق روب و دبدبے کو دور کرتا، مقام و مرتبے کو گرا دیتا ہے، چہرے کی رونق اور آب و تاب ختم کرتا، غم کا سبب بنتا، محبت کی مٹھاس ختم کرتا، سمجھدار کی عقل و فہم کو عیبدار کرتا، بے وقوف کو جری کرتا، عقل و دماغ کو فنا کرتا، اللہ عز و جل کی رحمت سے دور کرتا، مذمت و برائی کا باعث بنتا، ضبط و تحمل ختم کرتا، نیتوں میں فتور ڈالتا، دلوں کو مردہ کرتا،
گناہوں کی کثرت کا سبب بنتا اور خامیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح ہدایت عطا فرما، عافیت پانے والوں کی طرح عافیت عطا فرما، اور ہماری بھی ایسی ہی سرپرستی فرما جیسے دیگر کی فرمائی۔ ہمیں جو کچھ عطا فرمایا اس میں برکت دے، جو فیصلہ فرمایا اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ اس کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جسے اللہ عز و جل ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ عز و جل عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ہمارا پروردگار عز و جل بڑی برکت اور بلندی والا ہے۔ ہم اس سے مغفرت چاہتے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور اس کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایت کا پرچم بلند کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر افضل درود اور بہت زیادہ سلام بھیجے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الامی، آمین۔